السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یہ ہمارا 7واں سبق ہے، تو اس سبق کے اندر انشاءاللہ ہم ایک نئی کتاب کا وہ آغاز کریں گے۔ بالکل شروع میں نے بتایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنی صحیح کے اندر جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے موضوع سے متعلق عنوان قائم کرتے ہیں کتاب کا، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے کتاب الوحی، اسی طرح یہ کتاب الایمان، پھر آگے کتاب العلم، اور اس کے تحت اگر ضرورت محسوس ہو تو کئی چھوٹے چھوٹے ابواب قائم کرتے ہیں جو ذیلی موضوعات سے متعلق ہوتے ہیں، اور ان ابواب اور ذیلی موضوعات سے متعلق پھر احادیث لا کر اپنے استدلالات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی کتاب کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، کتاب الایمان۔ اس کے اندر بھی نیچے چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں، تقریباً 40-42 کے قریب ابواب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے تحت لائے ہیں، کتاب الایمان کے تحت۔ یہ اگر تو ہم بخاری شریف پڑھتے تو اس موضوع پہ اچھی خاصی طویل بحثیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الایمان کے بعد جو ہے وہ جو بھی ابواب لائے ہیں ان کو انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، لمبے لمبے تراجم، اور اس سے وہ خاص قسم کے اس وقت کے کلامی مسائل کے رد کے اوپر اپنا ایک استدلال کرتے ہیں، اور اپنے ان اجتہادات کے لیے جو ہے وہ مختلف احادیث لاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اچھی خاصی تفصیلات ہوتی ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان مرکب ہوتا ہے یا بسیط ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے، یا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بالکل جس کے یعنی جس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو اس وقت تو بہت زیادہ معرکۃ الآراء تھے، مختلف فرقوں کے اندر مختلف ان کے مختلف رجحانات تھے، تو یعنی اس وقت کی تقریباً جتنی، یعنی اور اس کے علاوہ یہ تو خیر ایک مستقل حدیث کی کتاب ہے، بہت سے ایسے چھوٹے موٹے رسائل لکھے گئے جو الگ الگ ان موضوعات کے اوپر وہ اس چیز کی مطلب توضیح کے لیے، اور اس میں جملہ ان احادیث کو اور ان آیات کو جمع کر دیا گیا جس سے وہ ایک موقف کی تائید ہوتی ہو۔ تو خیر بہرحال ہم یہ تجرید پڑھ رہے ہیں، تجرید کا مقصد یہی ہے کہ ایسی تمام جو ہے وہ ابحاث سے وہ ہم صرف نظر کریں، اور صرف جو یہ متن حدیث ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے بہت ضروری جو چیز ہو اسی کو ذکر کریں، اور باقی چیزوں سے تو ایک تو اس میں وہ لمبے چوڑے ابواب، ترجمہ تراجم میں ابواب بھی نہیں ہیں، اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ فرقے بھی ختم ہو چکے ہیں جن کے یہ موقف تھے، تو اس لحاظ سے ہم ایک تاریخی مطالعے کے طور پہ تو اس کو دیکھ لیں تو اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی ان کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے ہم معلومات لیں، اور یہ جن پہ ہماری جو ہے وہ کوئی آگے علمیات کا بہت بڑا انحصار ہو، لیکن جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کو ڈسکس کریں گے۔ ایمان یہ رسول اللہ، یہ جو انسان کے مختلف جو تصورات ہوتے ہیں، ذہنی تصورات، یہ اس میں سب سے پختہ ترین تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی انسان کا جو تصور ہوتا ہے وہ ایک خاص درجے پہ جا کے وہ گمان غالب بن جاتا ہے، پھر گمان غالب سے آگے جا کے پھر وہ یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایمان یہ یقین کی سب سے پختہ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انسان
کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پہ وہ اس کو شرح صدر ہوتا ہے، اور مکمل طور پہ اس کا جو ہے وہ تصور وہ واضح ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں ہر طرح کے شکوک و شبہات سے وہ پاک ہوتا ہے اس کا وہ تصور. تو ایمان اس کے تصور کی یا اس کے یقین کی سب سے مضبوط قسم کا نام ہے. اور جب ہم شرعی اصطلاح کے اندر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ شارع کی لائی ہوئی تمام چیزوں کے اوپر ایمان لے آنا، یا ان کو اس میں شارع کو سچا قرار دینا. شارع سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے یہاں پہ. تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی وہ ساری جو قرآن پاک کے احکامات اور وہ ساری وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام اخبار یا آپ کی لائی ہوئی تمام باتوں کو تمام باتوں میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنا اور ان پر یقین کر لینا، یہ ایمان ہے. تو اس میں کسی ایک بات کا بھی انکار یا اس کے اندر شک و شبہ کے اندر مبتلا ہونا، یہ اس سے انسان ایمان کی کیفیت سے نکل جاتا ہے. یعنی ایمان لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ 100% ان چیزوں کے اوپر یقین کر لیں، لیکن کفر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ ان چیزوں کا انکار کریں، بلکہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر لیں گے تو ایمان سے انسان نکل جاتا ہے. یہ ہے جی ایمان کی حقیقت. اور آگے مختلف ہم ابواب دیکھتے جاتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کے تحت جو حدیث ہیں ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. یہ پہلا باب ہے، باب الایمانی وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. یہ تجرید کے اندر یہ باب قائم نہیں کیا گیا، ویسے صحیح بخاری کے اندر یہ باب موجود ہے، اور اس کا اچھا خاصا ترجمہ باب بھی امام بخاری نے اس کے بعد قائم کیے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے اوپر یعنی بہت سے ابواب کا امام بخاری نے عنوان ہی وہ حدیث کا ایک خاص جز بنا کے وہ اس کا عنوان قائم کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے متعلق جو باب کہ بنی الاسلام علی خمس، اس کے تحت یہ حدیث آئے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر قائم کی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج اور رمضان کے روزے. یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے. اس میں بس مفردات تو تقریباً واضح ہی ہیں، البتہ آپ نے اس کی دیکھا کہ حدیث کے اندر اعلی خمس کے بعد جو 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کے آغاز میں ان کی جو اعرابی حالت ہے وہ کسرہ کی ہے، شہادت لا الہ الا اللہ، پھر آگے اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ. تو یہ در حقیقت خمس سے خمس کا بدل ہے، یعنی خمس مبدل منہ ہے، اور آگے یہ ساری جو چیزیں جن کا آگے ذکر کیا گیا ہے یہ اس کا بدل ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ مبدل منہ کا ہی اعراب جو ہے وہ آگے بدل پر آتا ہے، تو ترکیب کے اندر اس کی وجہ یہ ہے. تو اس کے علاوہ باقی تقریباً تمام چیزیں باقی. یہ حدیث بہت واضح ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا بہت خوبصورت اور جامع تعارف کروایا، اور جو بہت جو
اسلام کے بہت ضروری اعمال ہیں ان کو ایک اپنے ایک حدیث کے اندر ان کو جمع فرما دیا، اور ان کی اہمیت کے لیے جو تعبیر استعمال فرمائی وہ بہت خوبصورت ہے۔ اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے کے، اور اس کے جو پلرز ہیں وہ یہ 5 ارکان قرار دیے۔ تو جیسے کسی عمارت کے لیے اس کے ان پلرز کی حیثیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام کے لیے ان 5 ارکان کی اعمال کی اہمیت ہے اور حیثیت ہے۔ بظاہر اس طرح کی جو احادیث ہیں یہ آخری دور کے اندر جب یہ ساری 5 چیزیں، حج بھی اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ فرض ہو گیا، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے وفد آتے اور وہ آ کے اجمالی وہ اسلام کے بارے میں معلومات دیتے اور ہدایات دیتے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جو جامع تعلیمات ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں یعنی کوئی آتا جی کہ مجھے بالکل مختصر انداز میں بتائیے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بس یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، بس تمہارا جو ہے، اور کسی کو اس انداز سے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے عمومی بھی صحابہ کرام جو موجود ہوتے، حضرت ابن عمر وغیرہ یہ نہیں ہے، تو یہ مدینے کے اندر رہنے والے اس تو پرانے، لیکن یہ ہے کہ مختلف ان صحابہ سے بھی اس طرح کی چیزیں مروی ہیں۔ تو یہ جو جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ بظاہر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ بڑی خوبصورت اور جامع حدیث ہے۔ ان 5 چیزوں کو کہا جاتا ہے ارکان اسلام، اور یہ جو 5 چیزیں ہیں بلا شبہ یہ عبادات کے اندر یہ سب ان سب کی بڑی مرکزی حیثیت ہے، اور یہ سب فرائض کے درجے کی ہے، ٹھیک ہے، اور شعائر اسلام ہے، اور ان کا انتخاب جو ہے وہ بھی بہت یعنی اس لحاظ سے خوبصورت ہے کہ تمام عبادات کی اس کے اندر وہ ترجمانی ہے۔ دیکھیے عبادات جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں، ان کا تعلق فکر اور عقیدے سے ہے، یا ان کا تعلق عمل سے ہے۔ تو جن کا تعلق انسان کے فکر اور عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو اظہار وہ یعنی قولی عبادات، ایک قولی عبادات اور ایک فعلی عبادات، ٹھیک ہے۔ فکر اور عقیدے سے ایسے ہی نہیں کہا گیا، یعنی یہ قولی جن کا تعلق انسان کے یعنی اعمال 2 طرح کے ہیں، قولی یا فعلی، کہ جو زبان سے جو ہم کرتے ہیں یا جو اپنے اعضاء و جوارح سے کرتے ہیں۔ تو جو جن کا تعلق زبان سے ہے وہ اس کا پہلا رکن اس کی نمائندگی کر رہا ہے، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے وہ پھر 2 طرح کے ہیں، کہ اس میں کوئی چیز کو بجا لانے کا مطالبہ ہے، یا یہ ہے کہ کسی چیز کو ترک کرنے کا۔ تو جن چیزوں کو ترک کرنے کا مطالبہ ہے ان کی نمائندگی یہاں پہ صوم رمضان یہ کر رہا ہے، یعنی ترکی جو عبادات، اور جو عملی یا فعلی عبادات ہیں وہ پھر 3 طرح کی ہیں۔ اس کا تعلق خالص بدن سے ہے، ان کی نمائندگی نماز کر رہی ہے، اور کچھ کا تعلق کچھ عبادات کا تعلق مال سے ہے، ان کی نمائندگی یہاں پہ ایتاء الزکا، اور کچھ کا تعلق وہ دونوں سے ہے، یعنی بدنی پہلو بھی ہے اس کے اندر، بدنی مشقت اور جسمانی، اور اسی طرح مالی حوالے سے بھی ان کی، یعنی یہ دونوں چیزوں کا مرکب۔ تو ایسی عبادات کی نمائندگی یہاں پہ الحج اسے عبادت کے ذریعے سے کی گئی۔ تو یوں یہ پورے دین کو جامع ہے کہ عملی عبادات کے تمام ان پہلوؤں میں سے یعنی نمائندہ ایک ایک عبادت کو بڑی جو تھی اس کو ذکر کر دیا گیا۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑی خوبصورت اور جامع حدیث ہے۔ اچھا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صرف ان کی حیثیت محدث کی نہیں ہے کہ ایک خاص باب یا موضوع سے متعلق احادیث جمع کر دیں اور اللہ خیر سلام، بلکہ یہ پہلے ذکر ہوا کہ امام بخاری کی حیثیت ایک بہت بڑے مجتہد اور فقیہ کی بھی ہے۔ تو وہ کسی بھی حدیث کو جب لاتے ہیں تو اس حدیث کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب وہ پہلے جو باب قائم کرتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں، بس اوقات ترجمے کے اندر، یا تو اس حدیث کو لانے کا ایک خاص ان کا مقصد ہے، کسی مسئلے کے اوپر استدلال ہے۔ تو
اس حدیث کا بھی جو بڑا ایک مقصد ہے وہ یہی ہے، اس وقت کا ایک بڑا جو مسئلہ یہ تھا، اس دور کی جو علمیات تھی کہ ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے۔ تو متکلمین کی رائے یہ تھی کہ اور ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ ایمان بسیط ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں، یہی اس کی حقیقت ہے۔ اور محدثین بعض جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو امام بخاری در حقیقت اپنا یہی موقف جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیے یہاں اسلام کو اس کے 5 پیلرز کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے باب امور الایمان، یہ یہاں پہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے بہت سی ایک گروپ آف احادیث ہیں، یہاں پہ بہت سی احادیث یعنی ابواب امام بخاری کا صرف مقصد یہی ہے، اور یہ انہی چیزوں کے استدلال کے لیے وہ اگلے ابواب بھی لا رہے ہیں۔ کہیں پہ ہے ایمان کے اتنے شعبے ہیں، کہیں پہ ہے یہ چیز ایمان میں شامل ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ایمان کے اجزاء سے کا تعارف کروایا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک مرکب چیز ہے۔ تو دوسرے حضرات کا موقف اتنا سطحی نہیں ہے کہ ان کو ان کے سامنے یہ اس طرح اتنی معروف احادیث نہیں تھی تو انہوں نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ ایمان بسیط چیز ہے۔ در حقیقت وہ موقف زیادہ گہرا اور زیادہ جو ہے حقیقت کے قریب ہے، جس تک شاید یہ محدثین کا جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ وہ پہنچ نہیں پائے اس تک، ان کو اس چیز کی صحیح حقیقت کا ادراک نہیں، یا یہ ہے کہ بہرحال اپنے اپنے دور کے اندر دونوں جو یہ موقف تھے ان کی اپنی انتہائیں رہی ہیں۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو موقف تھا، اس کی انتہا جو ہے وہ اس دور میں خوارج، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں خوارج، اور اس کے بعد متصل بعدی جو معتزلہ کا دور آیا، تو اس دور میں اس حد تک ایمان کے اجزاء کو ایمان کے لیے لازم سمجھا جاتا تھا کہ جو مختلف اعمال وغیرہ کا تارک ہوتا ہے اس کو کافر قرار دے دیا جاتا۔ اور بالکل اسی طرح امام صاحب کی طرف یا متکلمین کی طرف جو موقف منسوب ہے کہ ایمان بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے، تو کوئی اعمال وغیرہ یا یہ اس کے اجزاء کی حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ ایمان تو ایک حقیقت ہے کہ آپ ایک چیز کو یقین کر لیتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جو ایمان نجات دیتا ہے یا جس ایمان کے نہ لانے پہ وعید ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اجزاء نہیں ہوتے۔ حقیقت کا تو بہرحال وہ ایک بسیط چیز ہی ہوتی ہے، آپ ایک چیز کے بارے میں یا تو کلیئر ہیں یا کلیئر نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اگر آپ یقین کر لیتے ہیں تو آپ کا ایمان پورا ہو گیا، یعنی جو نجات کے لیے کافی ہے۔ باقی یہ ہے کہ یعنی جو جس سے آپ مخلد فی النار نہیں ہو سکتے، باقی اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً اس کا ایمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو بعید ہے کہ وہ بہرحال فرائض کا تارک ہے، لیکن وہ اس کے ایمان کے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ہم کفر کا اطلاق کر سکیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس دور میں جو ہے نا وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک اور کرامیہ وغیرہ ایک فرقہ پیدا ہوا، ان کا موقف جو ہے وہ در حقیقت اسی کی ایک انتہا تھی، جو امام صاحب یا متکلمین کا جو موقف تھا، وہ اس حد تک ایمان کے بسیط ہونے کے قائل تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، اعمال وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں کو اپنے اپنے ادوار کے اندر ایک بڑے شدید مسئلے کو فیس کرنا پڑا، تو انہوں نے اپنا ایک موقع بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا، تو اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید ان حضرات کا بھی یہی موقع تھا، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تاثر کچھ اچھا نہیں تھا امام ابو حنیفہ کے بارے میں، اور اس کی بنیادی وجہ اس دور کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو اہل الرائے کے متعلق تھا کہ یہ پتہ نہیں احادیث پہ عمل نہیں کرتے اور بس اپنا قیاس چلاتے ہیں، اور امام بخاری کے کچھ اساتذہ
کبھی بہت دخل ہے، جن کی امام صاحب کے بارے میں رائے اچھی نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ امام بخاری کو بھی جو جملہ معلومات ہیں وہ انہی سے پہنچی ہوں گی، اسحاق ابن راہوے اور دیگر 2-3 اساتذہ ہیں۔ تو امام بخاری چونکہ وہ جب کسی شخصیت کا وہ تصور وہ مجروح ہوتا ہے ذہن میں، تو وہ پھر جملہ جو چیزیں ہیں نا ان کو انسان اسی انداز سے دیکھتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت ہی عجیب موقف ہے، اس کی بھی تردید لائی جانی چاہیے۔ امام بخاری کا نام، امام ابو حنیفہ کا یہاں پہ نام نہیں لیا، لیکن بہرحال وہ اس دور میں جن کی طرف یہ موقف منسوب کیا جاتا تھا ان میں ایک امام ابو حنیفہ بھی تھے کہ وہ بھی ایمان کو یوں ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے اور محدثین کے موقف میں کوئی ایسا فرق نہیں، یعنی دونوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی اعمال کا تارک ہوگا تو اس کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ اعمال کی حیثیت کے نہ تو امام ابو حنیفہ منکر ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ یہ ہے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایمان اعمال کے نہ ہونے سے یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس دور کا ایک چونکہ بڑا مسئلہ تھا اختلافی، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان احادیث سے اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بے شمار یعنی جواب دیے جاتے ہیں، دیے گئے ہیں۔ چیزوں کا تو میں نے ذکر کیا کہ یہ ایسی ایک لایانی سا مسئلہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دونوں کا کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے، لیکن بہرحال محدثین کی اصل میں جو بنیادی رائے ہے وہ اس طرح کی آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل، ایمان کو اور عمل صالح کو اکٹھا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالانکہ یہی جو اس طرح کی آیات ہیں وہی متکلمین کی بھی تائید میں پیش کی جا سکتی ہیں کہ عطف کا تو بنیادی تقاضا ہی مغایرت کا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل غیر ہیں، ایمان اور ہے اور اس کا عطف کیا گیا ہے عمل صالح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے من وعمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، تو ایمان کو ایک شرط قرار دیا گیا ہے عمل صالح کے لیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیز۔ خیر بہرحال یہاں پہ کچھ تفصیل اس لیے عرض کرتی ہے کہ آگے بہت سی احادیث کا یہی پس منظر ہے ان کو لانے کا، تو وہاں پہ اسکپ کر دیں گے۔ اچھا، یہاں چونکہ امام بخاری تو ایمان کے اجزاء کے طور پہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں، یہاں بعضوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ نہیں یہاں تو ایمان کی بجائے اسلام کا ذکر ہے، تو ایمان اور اسلام میں تو فرق ہے، تو یہ فرق تو بالکل ہے، لیکن یہاں اس تناظر میں اسے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ امام بخاری کا موقف پھر بھی وہ ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگلی یہاں پہ تو چلیں اسلام کا ذکر ہے، اگلی بہت سی احادیث میں ایمان کا ذکر ہے، اس کی شاخیں ہیں، اور تو وہاں یہ جواب جو ہے وہ کارگر نہیں رہتا۔ البتہ ایمان اور اسلام میں بہرحال فرق ہے، اس کے بارے میں جو بہترین جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ایمان اس کا تعلق ہوتا ہے فکر اور عقیدے کے ساتھ، قلب کے ساتھ۔ جب انسان کو تصدیق کی ایک خاص کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو ایمان اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یقین کی کیفیت، اور ان عقائد کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یہ ایمان، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ ایمان کا ایک لازمی تقاضا جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا لیں، آپ مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے اعمال اس کے مطابق کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لیں، اسلام، جھک جانا، وہ در حقیقت انسان کے اعمال کے اندر اس کا یہ ظاہرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عملی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اسلام یعنی ان کا اظہار جو ہے وہ یہ اصطلاح کرتی ہے، اسلام کی اصطلاح، انقیاد، طاعت، فرما برداری، جھک جانا، اور عمل کے اندر سے یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت پیش کرنا، ٹھیک ہے، جو انسان کا ظاہر ہے،
ٹھیک ہے، یعنی اس سے اسلام جھلکتا ہے اور اس کے باطن کے اندر ایمان کی. قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ قالت الاعراب آمنا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم ظاہری طور پہ مطیع فرما بردار ہو گئے ہیں، ہمارے کچھ اسلام کے مطابق اعمال ہو گئے ہیں، ظاہری حیت وغیرہ ہو گئی ہے، ولیکن لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی دلوں میں سرایت نہیں کیا. ایمان کا تعلق جو ہے وہ دلی اور باطنی کیفیات سے، تو یہ ان دونوں میں. لیکن بہرحال یہ بات ایک بڑا خوبصورت اصول محدثین نے ذکر کیا ہے کہ بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جن میں ایسی بات تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، جب ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر وہ فرق کیا جاتا ہے، کر لیا جاتا ہے. یعنی اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، لیکن جب ان کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے پھر ان دونوں میں خاص فرق نہیں ہوتا. ویسے ہم کس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا مذہب کیا ہے، کہتے ہیں اسلام، تو یہاں پہ ایمانیات کے زمرے میں ہی ہم پوچھ رہے ہو، میں مسلمان ہوں اس کا مطلب ہے میں مومن ہوں. لیکن جب یہ اکٹھا، یہ دونوں اصطلاحات اکٹھی آ جائیں گے پھر ہم دونوں میں فرق کریں گے. وَإِذَا اجْتَمَعَ اِفْتَرَقَا، کہ جیسے مثلا حدیث جبرائیل کے اندر حضرت جبرائیل ایمان کی الگ وضاحت پوچھتے ہیں اور اسلام کی الگ وضاحت پوچھتے ہیں، تو اب ظاہر ہے وہاں پہ ہم دونوں میں فرق کریں گے. تو اس کے جواب میں آپ نے ایمان کے جواب میں ایسی چیزوں کا ذکر کیا جن کو ماننا ضروری ہے، اور اسلام کے جواب میں ان چیزوں کا جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور تقریباً وہ یہی اسی حدیث کے مفہوم میں ہے. تو یہ ان دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. اگلی حدیث باب امور الایمان، ایک نیا باب ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زائد کچھ شعبہ جات ہیں، اور حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے. اس کا ترجمہ، اس میں بضع و ستون کا لفظ آیا ہے. بضع کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ 3 سے لے کے 7 تک، یا بعض نے کہا ہے کہ 9 تک کے جو عادات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ جب دہائی آتی ہے تو اس کے کسر کو بیان کرنے کے لیے یہ بضع کا لفظ آ جاتا ہے. جیسے ہم عام محاورے کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ 30 سے کچھ زائد، 30 سے کچھ اوپر ہوں گے، 40 سے کچھ اوپر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بالکل عربی کے اندر اس کے لیے بضع کا لفظ ہے. بضع و ستون یعنی 70 سے کچھ اوپر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دہائی سے نیچے نیچے، یعنی 70 سے کم کم. ٹھیک ہے، یا اگر یہ بضع و 70 تو مطلب یہ ہے کہ 80 سے کم کم، یعنی یہ 70 اور 80 کے درمیان. یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے لفظ، قرآن پاک میں بھی ہے فی بضع سنین، کہ رومیوں کا جہاں پہ ذکر ہے کہ ان کے اوپر غلبہ پا لیا کسریٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند ہی سالوں میں یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، تو وہ چند ہی سالوں یعنی 10 سے کم کم سالوں کے اندر دوبارہ غلبہ پا لیں گے، اور پھر انہوں نے پا لیا. حدیث کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تعارف کرواتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ صرف ایمان کو اس حد تک محدود رکھنا کہ بس ان حقائق کو ہم نے تسلیم کر دیا ہے اور ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ناکافی ہے. عملی حوالے سے ایمان کے اور بہت سے شعبہ جات ہیں، اور یہ چیزیں بھی یہاں پہ ان شعبہ جات سے مراد یعنی ایمان کے بہت سے ایسے تقاضے ہیں جو اگر وہ تقاضے جو ہے وہ انسان کے عمل کے اندر موجود ہیں، انسان ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کا محرک اس کے دل کے اندر موجود ہے. اگر وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے وہ محرک کافی کمزور ہے. تو ان شعبہ جات کا تعارف آپ نے کروایا
اور اس کے ساتھ حیا کا مستقل طور پہ تعارف کروایا. یہ حدیث کا ایک اچھا یہاں ایک سوال یہ اٹھایا گیا. بعض حدیث میں بیزعون و ستون کی بجائے بیزعون و سبعون کا بھی عدد ہے کہ 70 سے کچھ زائد. تو کیا اس سے مراد تحدید ہے یا تکثیر ہے؟ یعنی واقعتاً کوئی عدد متعین کرنا مقصود ہے کہ اتنے شعبہ جات ہیں، یا یہ ہے کہ مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کا معنی بیان کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ ذکر فرمایا؟ تو بعض محدثین نے تو یہ فرمایا کہ نہیں، یہاں پہ تحدید مقصود ہے کہ واقعتاً اتنے شعبے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ رسائل بھی لکھے اور ان کی تعداد بھی پوری کی کہ حدیث میں جن جن کے ساتھ ایمان کا ذکر آیا ہے کہ یہ چیزیں ایمان میں شامل ہیں، اسلام کا حصہ ہیں، انہوں نے ان کو پورا کیا تو 60 یا 70 کے قریب تعداد پہنچ گئی. لیکن بہرحال صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب محاورے کے اندر 60 یا 70 کا یہ جو لفظ تھا دہائی یہ عام استعمال ہو جاتی ہے، یعنی کثرت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ درجنوں شعبے ہیں، ٹھیک ہے، پیسیوں ایسی چیز، ٹھیک ہے، 70-100 قسم کی یہ. تو مطلب یہ کہ جیسے اردو ہر زبان کا ایک اپنا محاورہ ہوتا ہے، تو 70 کا عدد جو ہے یہ تکثیر کے لیے عام استعمال ہو جاتا ہے. 70,000 مرتبہ یہ، 70-100 مرتبہ یہ، 70 فرشتے. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ بہت سے. تو یہ تکثیر کے لیے ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اور ان میں یہ جس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہو. اور اس پہ پھر بہت سی ایسی کتابیں وغیرہ جو اسی پہلو سے لکھی گئی ہیں. امام بہقی کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کا جو بنیادی جو نام ہے وہ اسی حدیث ہے کہ ایمان کے جو شعبہ جات ہیں ان کا تعارف. وہ تحدید والا معنی نہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، عمومی طور پہ یعنی ایمان کا یعنی اسلام کے احکام کا تعارف. حدیث کی بہت خوبصورت یہ کتاب ہے. اچھا جی، یہاں ایمان کے شعبہ جات کا تعارف کرواتے ہوئے حیا کو مستقل طور پہ ذکر کیا. میں نے اس کا ترجمہ بھی یہی کیا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان. تو حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے. یہاں پہ جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے، شعبۃ من الایمان، ایک بڑا شعبہ. حیا کو الگ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ممکن ہے یہ وجہ بھی ہو کہ موقع کی مناسبت سے ایک آپ اس خاص پہلو پہ کوئی نفاذ فرمانا چاہ رہے ہوں، نصیحت کرنا چاہ رہے ہوں. تو آپ نے تمہید یہ مان لی کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اور ان میں سے حیا جو ہے وہ ایک بڑا شعبہ ہے. ایسے ایک بات کی تمہید کے طور پہ بندہ ذکر کر لیتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ حیا واقعتاً ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، جو آگے کئی شعبہ جات یا اس کے ایمان کے کئی پہلوؤں کو وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے. وہ ان کا باعث اور محرک ہے، یعنی وہ بہت جامع ہے. کیونکہ حیا کی تعریف ہی ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہے جو امور قبیحہ کے ارتکاب سے اس کے لیے مانع بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یعنی جتنے بھی منہیات ہیں، امور قبیحہ ہیں، جو جن چیزوں کو کا تعارف جو ہے وہ بطور ایک کبھی چیز کے کروایا گیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، حیا ان سے روک دیتی ہے. تو یوں ان تمام منہیات سے روکنے کا جو ایک بڑا وصف تھا اسے ایمان کا ایک بڑا شعبہ قرار دے دیا گیا. تو یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پہ ہے. ظاہر ہے کہ حیا کی جو اہمیت ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا نا کہ کہ اگر حیا نہ رہے تو انسان جو چاہے کرے. تو یہ اس میں بطور خاص حیا کو ذکر کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. اچھا جی، حدیث نمبر 3 اور 4 یہ در حقیقت جو دو ابواب کے اندر لائے ہیں امام بخاری، اسے وہ دونوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے. تیسرا باب ہے باب المسلم ممن سلم المسلمون من لسانه ويده.
اور چوتھا باب ہے ای الاسلامی افضل، اور ان دونوں کے اندر تقریباً ایک ہی مفہوم کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمہاجر من حجر ما نهى الله عنه۔ مسلمان وہ شخص ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے، اور مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث کے اندر فرمایا کہ ای الاسلامی افضل، یعنی کون سا اسلام سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا، کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول، ای الاسلامی افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ یعنی اس شخص کا اسلام افضل ہے کہ جو کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے۔ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ المسلمون کا یہ جو دونوں حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اس میں نام استغراق کا ہے، یعنی مراد یہ ہے تمام مسلمان، پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، تو عربی کے اندر یہ بکثرت ایسا ہوتا ہے، الف لام کو لانے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہوتا ہے استغراق کا معنی پیدا کرنا، جیسے ان الانسان لفی خسر، قرآن پاک میں قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان، تمام انسان خسارے کے اندر، غلام استغراق۔ یہ جو ہے لفظ ای الاسلامی، یہ پورا جو ہے نا یہاں پہ محذوف اگر پورا وہ بیان کیا جائے تو یہ یوں بنتا ہے، تعبیر یوں ہے اصل میں، اسلام تو ظاہر ہے ایک ہی ہے، لیکن ای خصلۃ من خصال الاسلام، کہ اسلام کی جو مختلف عادات اور خصائل ہیں ان میں سے کون سی خصلت جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو ای الاسلام اس تعبیر کی اصل جو ہے وہ یہ ہے ای خصلۃ من خصال الاسلام۔ حدیث کا مفہوم بہت واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہوئے وہ ایک مسلمان کا تعارف ہی یہ ذکر فرمایا کہ یہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ عادت یا یہ وصف کہ اس کے بغیر ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اس کا تعارف اور اس کی آئیڈینٹی اس سے چھن جاتی ہے، اور وہ تعارف وہ ایثار آسانی کے پہلو سے انسان کا بچ جانا محفوظ ہے کہ دوسروں کو اس کی کسی فعل سے یا اس کے کسی قول سے اذیت نہ پہنچے، اس پہلو سے دوسروں کو بچانا، یہ جذبہ جو ہے یہ اس کو اس مسلمان کی ایک شناخت عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث کافی معروف ہے، اور اس کی جو تعبیر کی خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ جو لفظ کے اشتقاقی معنی کی مناسبت سے ایک خوبصورت نصیحت کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو مسلمان اس کے مادے کے اندر ہی، یعنی اسلام کے مادے کے اندر ہی سلامتی والا معنی ہے، امن والا معنی ہے۔ تو مسلمان وہ ہونا چاہیے جس سے دوسرے محفوظ ہوں، اپنے آپ کو وہ دوسرے اس سے سیکیور سمجھے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور اسی طرح آگے المہاجر، مہاجر وہ شخص ہے کہ جس کی جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو یہاں جو ان دونوں کا جو ذکر آیا ہے، خاص طور پہ مہاجر کا، وہ تو
اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو کی طرف بھی اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام بس یہ ان جو ضروری جو ریکوائرمنٹ ہیں کہ ان چیزوں کو ان پر یقین کر لیا جائے، ایمان لے آئے، اور اسی طرح اس وقت ہجرت ایک شرط تھی کہ اسی کو آپ جو ہے وہ کافی وافی نہ سمجھیں، بلکہ اصل وہ اپنے اندر اور اپنے اعمال کے اندر اس کو اتارنا ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو ہجرت کے بعد بھی اپنے آپ کو فارغ مت سمجھیں، بلکہ اصل ہجرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جملہ جو منہیات ہیں ان سے انسان رک جائے، باز رہے۔ اور یہ ہے ممکن ہے کہ جب ہجرت کا یہ ختم ہو گیا ہو، جیسے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے جو بعد میں کہ وہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے وہ والی فضیلت ہو، لیکن بہرحال اصل ہجرت یہ ہے، اور یہ ہجرت قیامت تک جاری رہے گی کہ انسان منہیات سے توبہ طائب ہو کے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو بہرحال یہ ایک خوبصورت ایک اشتقاقی مناسبت سے ایک نصیحت کر دی گئی بڑی جامع معنی۔ اس حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو مسلمانوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ در حقیقت تو اس کے ذکر کی کوئی ایسی کوئی خاص تخصیص کوئی وجہ نہیں ہے، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم اگر محفوظ نہ بھی ہوں تو اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یوں ہی ایک کمیونٹی کے اندر جیسے انسان جو ہے وہ خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اسی کمیونٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے کوئی پرنسپل جو ہے وہ طلباء کے سامنے وہ یا استاد ایک طرح طلباء کے سامنے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اچھے پہلوؤں کے کہ ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ایک اچھا طالب علم وقت کا پابند ہوتا ہے، حالانکہ ایک اچھے انسان کے یہ سارے وصف ہیں، لیکن بہرحال اس خاص کمیونٹی یا ان چیزوں کو اگر آپ یعنی مخاطب کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کچھ خاص وصف ذکر کر دیتے ہیں، تو مسلم کمیونٹی کے اندر یہ ان اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ذکر فرما دیا، وگرنہ کوئی ایسی اس میں بلکہ بعض ایسی احادیث موجود ہیں جس میں صراحتاً زیادہ عموم ہے، مثلا المسلم من سلمہ الناس یا من سلم الناس، دیکھو اس میں الناس کا لفظ ہے کہ لوگ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، وہاں پہ مسلمانوں کا لفظ نہیں۔ تو یہ اصل میں ان تمام احادیث کا جو ہے نا وہ پس منظر وہ یہی کہ جب ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مواخات قائم کی، اور اس مواخات کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کی طرف ان کو ان کی توجہ دلائی کہ ہم اس مواخات کو کس طرح پختہ سے پختہ تر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑوسی کے حوالے سے اس کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی کے حوالے سے، اور یہ تمام ایسی احادیث، ٹھیک ہے، جس میں بلکہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی صدقے میں شامل ہے کہ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کہ آپ یعنی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی سے اگر آپ ملاقات کرتے ہیں، اور اسی طرح معاشرے کے اندر عموماً یعنی جو اس طرح کی جو اخلاقیات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ ایک حقیقی طور پہ مواخات کا رشتہ ان کے درمیان قائم ہو سکے۔ تو یہ بھی یعنی اس کا سیاق بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی پس منظر ہے، اور ان تمام احادیث جو اس طرح کی اخلاقیات سے متعلق ہیں وہ اسی سے متعلق۔ چلیے اگلی جو حدیث ہے یہ باب قائم کیا ہے، باب اطعام الطعام من الاسلام، کہ کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کا ہی ایک بڑا شعبہ ہے، اسلام میں سے ہی ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہ حضرت عمرو بن العاص کے فرزند ہیں۔ محدثین کے جب یہ عبداللہ کا لفظ آتا ہے تو چار پانچ جو بڑے صحابی ہیں
وہ یعنی بڑے معروف ہیں، عبادلہ خمسہ یا عبادلہ اربع، ٹھیک ہے، ان میں سے ان بڑے عبداللہ جو کے طور پہ جو صحابی معروف تھے، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمرو ہیں، آپ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ 5 زیادہ معروف ہیں۔ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام سب سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کرے اس پر جسے تو جانتا ہے اور اس کو جسے تو نہیں جانتا۔ یہ حدیث اس میں کوئی ایسا اس کے مفردات میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا مفہوم بھی بہت واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی اعتبار سے دو چیزوں کو بہت عمومی انداز سے ذکر فرمایا، اور تطعیم الطعام اس کا بھی یعنی کوئی تخصیص نہیں کی کہ مستحق ہو یا غیر مستحق ہو، بلکہ ایک بڑی نیکی کے طور پہ اس کا تعارف کروایا۔ تو حتیٰ کہ کوئی مہمان نوازی بھی کرتا ہے تو وہ اس کے اندر شامل ہے کہ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مستحق کو کھانا کھلائیں تبھی نیکی ہے۔ تطعم الطعام، اور دوسرا وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، یعنی سلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اس سے واقف ہیں یا نا واقف ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر ایک یعنی دعا کا یہ چلن، سلامتی کی دعا ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ تواضع کی بھی علامت ہے۔ اس سنت کا افشاء، اس سنت کو رائج کرنے کی طرف اصل میں توجہ دلائی گئی ہے۔ تو علی من عرفت ومن لم تعرف، ہاں البتہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سلام جن اوقات میں یا جن حالات میں کرنا مکروہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جسے ہم سلام کر رہے ہیں وہ اس حالت میں ہے کہ وہ جواب دے سکے، تو اسی صورت میں وگرنہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پچھلی حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا کہ ای الاسلام افضل، اور اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ای الاسلامی افضل، تو آپ نے اس کی تفصیل کے اندر مختلف اعمال کا ذکر فرمایا۔ وہاں پہ مسلمان کا یہ رویہ کہ وہ اظہار آسانی کے اس پہلو سے بچے، اور یہاں اطعام الطعام اور دیگر اعمال، اسی طرح بہت سی احادیث کے اندر کسی جگہ پہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ بہترین عمل ہے، یہ سب سے افضل ہے، کسی جگہ پہ جہاد کا ذکر آیا، تو اس کی تفصیل میں اختلاف کیوں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ یہ سوال کرنے والے کی صورتحال پہ موقوف ہو، کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، آپ نے اس میں کسی عمل کے حوالے سے کوتاہی محسوس کی، تو آپ نے اس کو اس حوالے سے توجہ دلا دی کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا، اور کسی کو دیکھا کہ یہ جہاد کے معاملے میں سست ہے، تو اسے یہ کہہ دیا کہ جہاد جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے، کسی کو اور پہلو سے دیکھا تو اس کو اس انداز سے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے دین کے پہلو ہیں، لیکن ایک ہی کام مختلف اوقات میں اس کی حیثیت مختلف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی اس میں تضاد کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ نماز ایک وقت میں افضل ہوتی ہے، دوسرے وقت میں مکروہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جب جہاد کا وقت تھا، کسی نے پوچھا جی کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاد، اور اسی طرح جب عام حالات کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ اس کو فلاں چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے، اب اس چیز کا
نماز کا وقت ہے اور یہ سوال کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں پڑھنا. تو ایک ہی کام جو ہے اس کی مختلف، یعنی وہ اپنے مختلف اوقات کے اندر اور مختلف یعنی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس کی حیثیت وہ وہ بڑھتی یا کم ہوتی رہتی ہے. تو در حقیقت یہ اوقات کے اختلاف سے یہ سوال کا جواب بدلتا گیا. اگلی حدیث ہے جی، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اہم تعلیم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث تو اس میں بھی مفردات تو بہت واضح ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جامعیت کے ساتھ ایک ایسے پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے